السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 84 اور 85 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے عنوان سے ایک معاہدے کا تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور تربیت ہماری بھی ہو رہی ہے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی تربیت ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کی 2 بنیادیں ہیں، ایک خدا شناسی ہے، دوسرا انسان دوستی ہے۔ خدا شناسی میں اللہ نے عبادت کے عنوان سے یہ تربیت فرما دی کہ لا تعبدون الا اللہ، دوسری دفعہ یہ فرما دی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نظام نماز قائم کرو، تیسری دفعہ اور اصول یہ بتا دیا کہ آتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ قائم کرو، جن کا خلاصہ ہے خدا شناسی۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی رضا کو سمجھو، اور مال جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، لہذا اللہ نے جو طے کر دیا ہے اس کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرو۔ دوسرا، انسان دوستی کی بنیاد پر سب سے پہلے ایک گھر کا یونٹ ہے، فیملی لائف، میاں بیوی، پھر ماں باپ اور اولاد، تو والدین بنیادی وہاں رکن ہے گھر کی مینجمنٹ کا، تو والدین سے اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں سے کرو، یتیموں سے کرو، مسکینوں سے کرو، اور پھر قولوا للناس حسنا، یہ ہے انسان دوستی کہ تمام انسانوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے عزیزو، یہ وہ بنیادی عمرانی معاہدات ہیں جس کی بنیاد خدا شناسی بھی ہے، انسان دوستی بھی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، اگرچہ عنوان بنی اسرائیل کا ہے، یہ تمام دفعات، اصول و ضوابط تمام شریعتوں میں موجود ہیں۔ تو دین اسلام کی بنیاد تو 2 چیزوں کی ہے، خدا شناسی اور انسان دوستی، اور انسان دوستی معاہدوں کی بنیاد پر ہوگی، بیانیہ نہیں ہوگا۔ ہم بیانیہ جاری کرتے رہتے ہیں، ہمارا ایک سماجی یہ بھی رویہ ہو گیا اسکالرز کا کہ احادیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بیانیہ جاری ہو جائے گا۔
لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اس بیانیہ کی تاثیر، اس کے اثرات و نتائج ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ ہمارا جو ماحول ہے اس میں کتنی تاثیر ہے؟ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی انسان دوستی کی بنیاد پر کوئی سیاسی معاہدات کا حوالہ دے دیا کہ ایک سوسائٹی اور سماج میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کسی کو کسی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بھی تمہارا معاہدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ، کیا وعدہ کیا؟ لَا تَسْفِكُونَ، تم نہیں بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، ایک دوسرے کا خون۔ ایک معاہدہ سیاسی طور پر یہ ہے، سماجی طور پر یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے، کسی کو تم قتل نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، جان کسی کی نہیں لے سکتے، بلکہ پیچھے تو صلہ رحمی کا حکم آ گیا، اولو للناس حسنا کا حکم آ گیا ہے، تو کسی کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک قوم اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دے، قتل و غارت شروع کر دے، گرفتار کرنا شروع کر دے، ذلیل کرنا شروع کر دے، یہ کہاں کا اصول اور ضابطہ ہے؟ اور آج بڑے جدید دور کے اندر ہم مسلمان کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر ہی۔ دوسرا معاہدہ، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم نہیں نکالو گے اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی قوم کے افراد کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ اس کو جلا وطنی کہتے ہیں۔ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، دوسرا کسی کو اپنے گھروں سے، ملک سے نہیں نکال سکتے۔ بھائی جب آپ کسی کو ملک سے بے دخل کر دو گے، جلا وطن کر دو گے، اس کی تو سیاسی ساخت تباہ ہو جائے گی۔ سیاسی حیثیت ہمیشہ قوم کے اندر رہ کے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو معاہدے ہم نے کیے ان سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی اس کا معاہدہ کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پہ گواہی بھی دیتے ہو۔ یہ مدینہ کی یہودی بھی گواہ ہیں اس کے کہ یہ معاہدے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اقرار کے باوجود آگے جا کے انکار کر دیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، کسی بھی سماجی اور سیاسی تشکیل کے اندر قومی وجود، قومی حیثیت قائم رکھنا ضروری ہے، اور یہ دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھا دی قائم ہوگی۔ ایک تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اس کو قتل و غارت کے دائرے میں نہیں لانا۔ دوسرا، آپ نے اس قوم کے کسی فرد کو ملک سے نہیں نکالنا۔ یہ دو بنیادیں ہیں۔ ثم انتم، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنی تربیت فرما رہے ہیں۔ ثم، پھر، یعنی ثم آتا ہے جو پیچھے بات چیت ہو رہی ہے اس کے مزید جواب کے لیے، کہ تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کیا کہ قومی سطح پر، سماجی سطح پر ہر شخص کے وجود کو تسلیم کرو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسان ہے۔ قولوا للناس حسنا، تو پھر کیا ہوا؟ تم نے، ہؤلاء، یہ جتنے لوگ ہیں جو موجود ہیں، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ یعنی دونوں کام، جس کا معاہدہ ہوا، دونوں کام تم نے کیے۔ ایک دوسرے کو قتل کیا، اپنی برادری ہے، اپنی قوم ہے، اپنی عوام ہے،
اس کو اٹھا لیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، ماحول ایسا کریٹ کرتے ہو، فرقہ واریت پیدا کرتے ہو، لڑاتے ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہو کہ ان کو لڑاؤ اور خود حکومت کرو۔ انگریز سامراج نے ہمارے اس خطے میں یہی تو کیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا، اور آپس میں لڑا کر یہ مزاج بنا دیا، وین دے دیا کہ دوسرے بھائی کو مار دو تو یہ جہاد ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں غور کرو اس بات پر، اللہ تعالیٰ نمایاں کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تم نے اپنے گھروں سے لوگوں کو نکال دیا، جلا وطنی پہ مجبور کر دیا۔ آج اس سائنسی دور کے اندر ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے رہے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس خوف کی وجہ سے ہمیں مار دیا جائے گا۔ کہاں پھر رہے ہیں ہم؟ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو معاہدہ ہے، آج اس کو ہم نے اپنے دور کے حوالے سے بھی تجزیہ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، تظاہرون علیہم، تم ان پر غالب آتے ہو، مدد کرتے ہو، بالاسم، اسم کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ، اپنوں کے خلاف دوسروں کی ظلم اور گناہ میں مدد کرتے ہو، اپنی قوم کو تباہ کرتے ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ یہ جتنا ٹیکسز کا نظام ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ مہنگائی پیدا کرنا، ٹیکس لگانا، اپنی قوم کو بے روزگاری پیدا کرنا، اپنی قوم کو تباہ کرنا، میرے عزیزو یہ مدد ہے گناہ میں بھی اور ظلم میں بھی۔ کس کے ساتھ مدد ہے؟ جو ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ قومی وجود سماجی سطح پر قائم رکھنا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ، اپنی عوام کے ساتھ گناہ اور ظلم قائم کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچانا، یہ بنی اسرائیلی مزاج تھا، اور ہم مسلمانوں نے اس سے بچنا ہے۔ لیکن آج قومی اور بین الاقوامی سطح پر جائزہ لیں گے، ہم اس میں ملوث ہیں، موجود ہیں، اور ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے حکمران جو آج ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور عوام بھی اس کا تعاون کر رہی ہے، وہ توبہ کرے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔